لیکن تاریخ میں ایسی مثال کہیں نہیں ملتی کہ جتنا ریلیف نواز شریف کو ملتا ہے اتنا لاڈلا میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کوئی لاڈلا گزرا ہو۔ عمران خان کو تو سب لاڈلا کہتے ہیں، لیکن آج کل لاڈلا کون ہے یہ سب آپ کو بھی پتا ہے، لیکن آپ کا اور عوام کا لاڈلا کون ہے یہ آپ ہمیں اس کمنٹ سیکشن کے نیچے بتائیں گے کہ وہ ایک روٹین کی میٹنگ تھی۔ تو اگر روٹین کی میٹنگ تھی تو وہ پھر اس میٹنگ کے رد عمل میں ڈی مارچ کرنے کا کیوں ریکمینڈ کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں زبیر علی خان ہوں اور آپ مجھے فیس بک اور یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف جو سائفر مقدمہ بنایا گیا ہے اس کے اندر جو چالان پروسیکیوشن ٹیم نے سبمٹ کروایا ہے اس کے اندر بہت زیادہ تضادات ہیں، اور وہ تضادات کا ایک مجموعہ بن کر سامنے آیا ہے جس کی بنیاد پر یہ کیس کافی زیادہ پولیٹیکل بھی اور لیگلی بھی کمزور سمجھا جا رہا ہے۔ اس چالان کے اندر کون سے ایسے تضادات ہیں جس کا آج ہم اپنے اس ویلاگ میں ذکر کرنے جا رہے ہیں، آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ آج سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بھی عدالت سے 8 منٹ کی مختصر سماعت کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو 24 اکتوبر تک گرفتار کرنے سے روک لیا ہے۔ اب وہ 21 اکتوبر یعنی 2 دن بعد جو ہے وہ اسلام آباد اور یا پھر لاہور لینڈ کریں گے، اور پھر مینار پاکستان پر ایک جلسہ ہوگا۔ اس جلسے میں وہ خطاب کیا کرتے ہیں یہ بھی دیکھنے والا ہوگا، لیکن ایک چیز تو واضح ہو چکی ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف جس ڈیل کا ذکر کر رہے تھے، لندن پلان میں جو ڈیل ہوئی تھی اسی ڈیل کے اوپر عمل درآمد اب ہو رہا ہے، لیکن جیسے ہی وہ پاکستان میں لینڈ کریں گے اس سے آگے پھر پاکستان کی سیاسی ماحول میں کتنی تبدیلی آئے گی وہ دیکھنے والا معاملہ ہوگا۔ سب سے پہلے تو آپ کو اس بڑی خبر کا ذکر کر لیتے ہیں جو سائفر چالان جمع کروایا ہے اور اس کے اندر جو تضادات ہیں۔ سب سے پہلے اگر اس میں دیکھیں تو 28 گواہان ہیں، اس 28 گواہان میں جو اس وقت پاکستان کے سفیر تھے امریکہ میں اسد مجید وہ بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ جو عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری تھے بطور وزیر اعظم، پرنسپل سیکرٹری جو ان کے تھے اعظم خان، ان کی گواہی بھی شامل ہے جو کہ مرکزی گواہان کی صورت میں دیکھا جا رہا ہے۔ 2 امپورٹنٹ گواہان جو ہیں وہ وہی ہیں اور ان کی گواہی ہی اس کیس میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ اب اس میں تضادات کا مجموعہ دیکھیں۔ اسد مجید کا جو اس میں سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، جو پاکستان کے سفیر تھے اس وقت امریکہ میں جنہوں نے سائفر بنیادی طور پر بھیجا تھا، ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس سٹیٹمنٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے کسی سازش یا پھر کسی کانسپیریسی اور اس کے علاوہ کسی طریقے سے پاکستان کی جو حکومت ہے اس کے خلاف کوئی ایسی بات یا دھمکی جو ہے وہ سامنے نہیں آئی تھی۔ یہ اس سٹیٹمنٹ کے اندر ریکارڈڈ حصہ ہے۔ اس کے نیچے ہی اگر آپ چل کے دیکھیں تو اسد مجید پھر اپنے اسی سٹیٹمنٹ میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ تجویز کیا تھا کہ جو سفیر ہیں پاکستان میں امریکہ کے ان کو ڈی مارچ کیا جائے۔ تو سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ اگر وہ روٹین کی میٹنگ تھی، جس طرح ان کی سٹیٹمنٹ میں یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ وہ ایک روٹین کی میٹنگ تھی، تو اگر روٹین کی میٹنگ تھی تو وہ پھر اس میٹنگ کے رد عمل میں ڈی مارچ کرنے کا کیوں ریکمینڈ کیا گیا ہے؟ اور اگر اس چیز میں کوئی دھمکی نہیں تھی، کوئی سازش نہیں تھی، تو پھر ڈی مارچ کرنے کا کیوں کہا گیا ہے؟ تو یہ جو اس کے علاوہ جو این سی اے کی جو میٹنگ ہوئی تھی اور ڈی جی آئی ایس پی آر اس کے اوپر اپنا رد عمل دے چکے ہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سازش جو ہے وہ نہیں ملی، وہ سازش نہیں بلکہ مداخلت ضرور تھی۔ تو اب یہ سازش اور مداخلت کا کس طریقے سے آپ اجازت دے سکتے ہیں؟ تو مداخلت ہونا بھی ایک طرح سے پاکستان کی حکومت کے خلاف جو ہے وہ باہر سے کوئی چیز ہیچ ہو رہی تھی۔ تو یہ چیز تو اسی چالان کے اندر ثابت ہو رہی ہے ان کے ہی بیان سے۔ دوسری چیز کی طرف اگر بڑھتے چلیں تو اس میں سائفر کا جو چالان ہے مقدمے کا، اس میں انہوں نے اسد مجید کے انٹرویو کا جو بیان جمع کروایا اس کا بھی ذکر ہے، اعظم خان کا بھی ذکر ہے، اس کے علاوہ جو ڈپٹی سیکرٹری ہیں فارن آفس کے ان کا ذکر بھی ہے، اس کے علاوہ جو فارن آفس اور پرائم منسٹر آفس کے جو کوارڈینیشن ہو رہی ہے، جن لوگوں نے کوارڈینیشن کی وہ سائفر جو ریسیو کیا ان کا بھی ذکر ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر ایک نقطے کے اوپر اس چالان کے اندر اتنا بڑا دعویٰ کیا گیا ہے، لیکن اس دعوے کی سپورٹ کے لیے کوئی سورس یا کوئی ایسا ثبوت جو ہے وہ ساتھ میں نہیں لگایا گیا۔ اب وہ کیا ہے؟ اب وہ یہ چیز ایسی ہے کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب عمران خان نے 27 مارچ پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کیا اور اس میں سائفر لہرایا، تو اس سائفر لہرانے کے بعد امریکی حکام نے پاکستان کے دفتر خارجہ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا جی آپ سائفر کا
جو ہے وہ کاپی ہمارے ساتھ شیئر کریں، یہ کافی زیادہ سنگین الزامات لگ رہے ہیں۔ اب اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ عمران خان نے تو اس جلسے میں امریکہ کا نام ہی نہیں لیا تھا۔ امریکہ کا نام تو انہوں نے ایک قوم سے خطاب کے ذریعے غلطی سے یا دانستہ طور پہ انہوں نے غلطی کی یا غلطی ہو گئی ان سے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن انہوں نے کئی ہفتے بعد ان کا امریکہ کا جو ذکر ہے وہ بعد میں کیا۔ جو 27 مارچ کا جلسہ تھا اس میں تو امریکہ کا ذکر ہی نہیں تھا، تو پھر امریکہ نے کیوں دفتر خارجہ کے حکام کو یہ کہا کہ ہمارے ساتھ وہ سائفر شیئر کریں؟ اگر عمران خان نے ذکر امریکہ کا نہیں کیا تو امریکہ، چلیں اس بات کو مان بھی لیتے ہیں کہ امریکہ کے حکام نے رابطہ کیا ہے دفتر خارجہ سے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی حکام کو پتہ تھا کہ ہم نے چھیڑ چھاڑ کی ہے، وہ چور کی داڑھی میں تنکا والی بات ہے، عمران خان نے ذکر نہیں کیا تو امریکی حکام نے رابطہ کر لیا۔ اگر انہوں نے رابطہ کیا ہے تو پھر چور کی داڑھی والا تنکا ہے، اگر رابطہ نہیں کیا تو اس چالان میں یہ بات جو ہے وہ غلط طریقے سے کوٹ کی جا رہی ہے۔ پھر اس میں آگے بڑھ کے چلتے ہیں، جتنی بھی چیزیں اس چالان کے اندر ذکر ہے، 8 صفحات پہ وہ چالان ہے، اس چالان میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنی بھی باتیں کی ہیں اس کا حوالہ دیا گیا ہے، یعنی اس کا کانٹیکسٹ ہے، اس کا کوئی سورس کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ جو امریکی حکام نے دفتر خارجہ سے رابطہ کیا، سائفر مانگا، اور سائفر جو ہے وہ دفتر خارجہ کے حکام نے ان کے ساتھ شیئر نہیں کیا، کیونکہ امریکہ میں عمران خان کے جلسے کے بعد تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی کہ یہ معاملہ ہمارے ساتھ کیوں جوڑا جا رہا ہے۔ عمران خان نے تو ابھی ذکر نہیں کیا گیا تھا، لیکن چلے مان بھی لیں سائفر میں جو لکھا ہے وہ درست ہے، لیکن ہر چیز کا کوٹ اور سورس جو ہے وہ موجود ہے، لیکن اس بات کا سورس موجود نہیں ہے کہ یہ بات کس نے ایف آئی اے کو بتائی۔ ایف آئی اے یہ کہتا ہے کہ ہم نے جب مختلف انٹرویوز کیے تو ہمیں یہ اس چیز سے علم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ امریکی حکام نے اس تقریر کے بعد دفتر خارجہ سے رابطہ کیا، لیکن کس نے یہ بتایا ان کو یہ نہیں پتا۔ اسد مجید نے کیا بتایا وہ پورا کوٹ اینڈ کوٹ لکھا ہوا ہے ان کی سٹیٹمنٹ، اعظم خان نے کیا بتایا وہ پورا لکھا ہوا ہے، دفتر خارجہ کے ڈپٹی سیکرٹری کیا کہہ رہے ہیں وہ پورا لکھا ہوا ہے، پرائم منسٹر آفس کے ڈپٹی سیکرٹری کیا کہہ رہے ہیں وہ پورا چالان کے اندر لکھا ہوا ہے۔ لیکن امریکی حکام نے دفتر خارجہ، پاکستان کے دفتر خارجہ کے ساتھ رابطہ کیا 27 مارچ کے جلسے کے بعد، یہ کس نے ایف آئی اے کو بتایا، اس کا کہیں بھی اس کے اندر ذکر نہیں ہے۔ چوتھا جو تضاد کا مجموعہ ہے اس میں اسی سیکوینس میں چلتے ہوئے پھر چالان کے اندر یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس تقریر کے بعد پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات تھے اس کو دھچکا پہنچا ہے، اور ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان سفارتی تعلقات میں بات چیت بالکل بند ہو چکی تھی۔ اب آپ تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے چلتے ہیں 2018 سے 2021 تک۔ آپ کو یاد ہوگا اپوزیشن کی جماعتیں ہوں یا جو عمران خان کے ناقد صحافی ہیں ان کا ذکر کریں، یا پھر تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف جتنی بھی کمپین چل رہی تھی، اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو یہ سب یہ ذکر کر رہے تھے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ منجمد ہو چکے ہیں۔ یہ سب عمران خان کو اس بات کی تنقید کا نشانہ بناتے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں جو بائیڈن کی کال کا، اور 3 سالوں میں ان کو کوئی کال ہی نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان کو اس سطح پر پہنچا دیا ہے جہاں پر دونوں ممالک کے درمیان رابطہ کاری ختم ہو چکی تھی۔ تو پھر سائفر لہرانے کے بعد جو یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کے ساتھ تعلقات ختم ہو گئے تھے، تو پہلے بھی تو آپ یہی الزام لگا رہے تھے، جب تعلقات پہلے اگر ختم تھے تو بعد میں کیا نقصان پہنچنا ہے؟ تو یہ 4 ایسے تضادات ہیں ان 8 صفحات میں جو کہ پڑھ کر سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کس طریقے سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ لنک کی جا رہی ہے اور کیس کو کس طرف بڑھایا جا رہا ہے۔ خیر ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے کہ سابق وزرائے اعظموں کو عدالت سے جو ہے وہ سزائیں دلوائی جاتی ہیں، اور پھر جو ہے انہی عدالتوں کو استعمال کر کے انہی وزرائے اعظموں کو جن کے خلاف غدار، جن کو کرپٹ، جن کو چور ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے اس قوم کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے اداروں کو استعمال کرتی ہے۔ کل بھی نواز شریف کو جس وقت سزا دلوائی جا رہی تھی اس وقت عدالتیں استعمال ہوئیں، طاقت کے بلبوتے پر عدالتوں استعمال ہوئیں، اور جو بہترین کیس تھا اس کیس کو خراب کر کے ایسا کیس بنایا گیا کہ اس میں لوپ ہول ہوں، کل کو ان کو فائدہ دیا جا سکتے، اور اب دوبارہ سے ان کو اسی قانونی نکات کا فائدہ حاصل ہوگا اور دوبارہ وہ اس عوام پر مسلط ہو جائیں گی۔ لیکن تاریخ میں ایسی مثال کہیں نہیں ملتی کہ جتنا ریلیف نواز شریف کو ملتا ہے اتنا لاڈلا میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کوئی لاڈلا گزرا ہو۔ عمران خان کو تو سب لاڈلا کہتے ہیں، لیکن آج کل لاڈلا کون ہے یہ سب آپ کو بھی پتا ہے، لیکن آپ کا اور عوام کا لاڈلا کون ہے یہ آپ ہمیں اس کمنٹ سیکشن کے نیچے بتائیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔